الصلاة والسلام على سيد المرسلين. عن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ينام الرجل على سقف ليس بقادر عليه رواه الترمذی. پہلے حدیث کی روشنی میں مسلمانوں کا آپس میں ملنا، ملاقات کے آداب، سلام، مصافحہ، گلے ملنا، مجلس میں شریک ہونا، مجلس میں بیٹھنا اٹھنا، آداب بیان ہو رہے تھے. اب حدیث کی روشنی میں لیٹنے، سونے، بیٹھنے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کیا ہے. آج کے سبق میں ترمذی شریف کی حدیث ہے، ایسی چھت پر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے سے منع فرمایا جس چھت کا اوپر چاروں اطراف میں دائیں بائیں سہارا نہ ہو، پردہ نہ ہو، بڑا بنیرا نہ ہو، کوئی آڑ نہ ہو، اس پر سونے سے منع فرمایا. جابر رضی اللہ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں ایسی چھت پر سونے سے منع فرمایا جو دیواروں اور مڈیروں سے گھری ہوئی نہ ہو. ظاہر ہے کہ جو چھت دیواروں مڈیروں سے گھری نہ گئی ہو اس پر سونے سے سواد کا اندیشہ ہے. آدمی نیند کی غفلت میں چھت سے نیچے گر جائے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دین کی ہر بات میں جہاں ہماری آخرت کا فائدہ ہے وہاں ہماری دنیا کا فائدہ. انسان جب سو کر فوراً اٹھتا ہے، حکم دیا چلنے اور کھڑے ہونے سے پہلے آنکھیں ملو، بات دین کا دور، ورنہ آپ چلیں گے نیند کے خوبات میں، اندھیرے میں کئی ٹوکر لگ جائے، اس کھائی میں گر جائے. اب چھت پر سوئے ہوئے آپ نیند کے بچہ بوڑھا بال اٹھا چلا، اس کو پورا جانا چھت سے نیچے گرے گا، چوٹ آئے گی، جان سے آپ دو بیٹھے. تو حکم اللہ کے رسول کا ہے، تعلیم و طریقہ دین کا ہے، لیکن اس میں فائدہ ہماری دنیا کا، آخرت کا تو ہے ہی ہے. سادگی اختیار کرو، اس میں بھی آخرت کا فائدہ نہ دنیا. فضول خرچیاں نہ کرو، راج نہ ڈھول دو، آخرت کا فائدہ صاحب دنیا کا. ظلم نہ کرو، کنجوسی نہ کرو، کنجوس سے اللہ کی رحمت اور برکت رک جاتی. غرض کے ہر شریعت کا حکم، سنت کا طریقہ، اس پر چلنے میں جہاں حلال بچے اور آخرت کے فائدے ہیں وہاں وہ دنیا کے فائدے سے بھی خالی نہیں. اللہ کرے کہ ہمیں سمجھ آ جائے بات اور ہم پورے یقین کے ساتھ اس بات کا خیال کریں تاکہ دنیا آخرت کے نقصانوں سے بچیں، دنیا کے فائدے حاصل ہوں. اللہ ہمیں راضی